لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس انسان پر بے شمار انعامات اور احسانات ہیں. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں جیسے بارش کے قطرات. ان قطرات کو اگر انسان گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. اسی طریقے سے اللہ کی نعمتیں ہیں جو اس انسان کو ہر وقت ہر لمحہ حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے متوجہ فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو گے تو اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بار بار سورہ رحمان میں انسان کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. اچھا، پھر ان نعمتوں میں ایک ایک نعمت کے اندر کئی نعمتیں ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہمارا وجود، یہ ایک نعمت ہے. صحت ایک نعمت ہے. پھر تمام اعضاء اور جوارح کا مکمل ہونا، یہ ایک نعمت ہے. پھر ان اعضاء جوارح کا صحیح کام کرنا ایک نعمت ہے. آنکھ الگ نعمت ہے، کان الگ نعمت ہے، دماغ الگ نعمت ہے، زبان الگ نعمت ہے، دانت الگ نعمت ہے، ہونٹ الگ نعمت ہے، سانس الگ نعمت ہے، سانس کا آنا جانا الگ نعمت ہے، سانس کا جو باقی رہنا الگ نعمت ہے، دل کی دھڑکن الگ نعمت ہے. پھر دل کے اندر جو مختلف والز ہیں وہ ایک خود نعمت ہے. پھر دنیا کے اندر کوئی مشین ایسی نہیں ہے جو اتنے طویل مسافت تک پمپنگ کر سکے. اور انسان کے اندر جو رگیں ہیں، اگر ان تمام رگوں کو نکال کر ایک لڑی میں پرویا جائے اور ایک سم پہ رکھا جائے تو دنیا کے 7 چکر کا وہ احاطہ کر لے. اور یہ انسان کا دل ایک لمحے کے لیے، انسان سو رہا ہے، انسان جاگ رہا ہے، انسان کھا رہا ہے، انسان پی رہا ہے، انسان سوچ رہا ہے، انسان قضاء حاجت کر رہا ہے، انسان پڑھ رہا ہے، انسان لکھ رہا ہے، انسان چل رہا ہے، انسان بیٹھا ہوا ہے. یہ مستقل پمپنگ کر رہا ہے. اس پمپنگ کے نتیجے کے اندر تمام شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے، اور خون اس انداز سے دوڑ رہا ہے کہ آنکھ کو بھی صلاحیت عطا کر رہا ہے، کان کو بھی صلاحیت عطا کر رہا ہے، دماغ کو بھی صلاحیت عطا کر رہا ہے، دل کو بھی صلاحیت عطا کر رہا ہے، پھیپھڑوں کو، گردوں کو، لنگز کو، ہر چیز کو، جتنی انسان کے وجود کے اندر چیزیں، حتیٰ کہ بالوں کو بھی وہ خون طاقت فراہم کر رہا ہے. اور ایک لمحے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں. جبکہ اللہ رب العالمین کی یہ مخلوق ہے
اور پھر اس مخلوق کی حقیقت دیکھیے کہ جب آدمی صرف آگ پر تحقیق کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کئی سو سال گزر گئے ہیں، آگ کی تحقیق کی جا رہی ہے، کئی لائبریریاں تیار ہو چکی ہیں، کئی کتب خانے تیار ہو چکے ہیں، لوگوں کی ساری زندگیاں لگ چکی ہیں، 2 نسلیں گزر چکی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ آواز آ رہی ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ تم کو جو آنکھ کے بارے میں معلومات حاصل ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اسی طریقے سے دل کی فیکلٹی کو لے لیجیے، اسی طرح جگر کی فیکلٹی کو لے لیجیے، اسی طرح گردوں کی فیکلٹی کو لے لیجیے، پورے بڑے مراکز قائم ہیں۔ ان مراکز کے اندر بڑے ماہرین ہیں جو مستقل ریسرچ کر رہے ہیں اللہ کی اس مخلوق کے اوپر۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آپ اللہ کی نعمتوں کو اگر دیکھیے تو ان نعمتوں کے اندر کھانا ایک نعمت، کھانے کا ہضم ہو جانا ایک نعمت، کھانے کا نگل لینا ایک نعمت، کھانے کا جسم کا حصہ بن جانا ایک نعمت، زمین کی پیداوار ایک نعمت۔ پھر ایک ہی زمین ہے، اس سے قسم کے انواع اور اقسام کی چیزیں نکل رہی ہیں، اور ان کی رنگت بھی الگ ہے، ان کی خوشبو بھی الگ ہے، ان کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، ایک زمین ہے، وہیں پر چاول نکل رہا ہے، کوئی باسمتی چاول ہے، کوئی سیلا چاول ہے، کوئی کون سا چاول ہے، کوئی کون سا چاول ہے، چاول کی بے شمار قسمیں، بے شمار ذائقے، دالیں ہیں، دالوں کے رنگ الگ الگ، حالانکہ زمین میں ڈالا گیا وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی ہوائیں ہیں، وہی فضائیں ہیں، اور تمام نعمتیں ہیں، لیکن جو چیز نکل رہی ہے تو ایک طرف چنا ہے، ایک طرف جو ہے دال ماش ہے، ایک طرف دال مونگ ہے، ایک دال مسور ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ، ہر ایک کی خصوصیات الگ، ہر ایک کے اندر وٹامنز الگ الگ۔ یہ اللہ کی کم نعمت ہے۔ پھر اسی طریقے سے نعمتوں کے اندر آپ چلتے جائیے، پھلوں کی قسمیں لے لیجئے، پھلوں کی لذت لے لیجئے، پھلوں کی خوشبو لے لیجئے، حتیٰ کہ انار کو آپ کھولیے تو کس طریقے سے اس کے اندر دانے رکھے ہوئے، اور پھر کس طریقے سے ان دانوں کے درمیان 4 تقسیم باریک جھلی سے کی گئی، اور پھر کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس میں خوشبو پیدا کی، رنگ پیدا کیا، ذائقہ پیدا کیا، اور وٹامنز پیدا کیے۔ پھر کیلے کو لے لیجئے، امرود کو لے لیجئے، ناشپاتی کو لے لیجئے، بادام کو لے لیجئے، پستوں کو لے لیجئے، زمین وہی ہے اللہ کی۔ یہ میں نے چند مثالیں بیان کی، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اصولی طور پر یہ نعمتیں 2 حصوں میں تقسیم، ایک ہے ظاہری نعمت، ایک ہے باطنی نعمت۔ ظاہری نعمت کیا ہے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ نعمت جو چکھ سکتے ہیں، وہ نعمت جس کو چھو سکتے ہیں، وہ نعمت جس کو سونگھ سکتے ہیں، وہ نعمت جس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ظاہری نعمتوں میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کی اپنی حرکات ہیں، سیارے ہیں، ان کے اپنے اثرات ہیں۔ سورج فصل کو تیار کرتا ہے، چاند فصل میں ذائقہ پیدا کرتا ہے، عجیب اللہ کا نظام۔ پھر ہوائیں، شمالی ہوا الگ ہے، جنوبی ہوا الگ ہے، مغربی ہوا الگ ہے، مشرقی ہوا الگ ہے، اور ان کی تاثیریں الگ الگ ہیں۔ بارش کی تاثیر الگ ہے، تیز بارش کی تاثیر الگ ہے، ہلکی بارش کی تاثیر الگ ہے، بوندا باندی کی تاثیر الگ ہے، موسلادھار بارش کی تاثیر الگ ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ظاہری نعمتیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سورج، اس کی تپش کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، چاند، اس کی چاندنی کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، اس کے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ستاروں کی جو چمک ہے اس کی لذت آسمان پہ دیکھیے تو ایک الگ لذت ہے۔ یہ ایک ظاہری نعمتوں کی تفصیل۔ ایک باطنی نعمت ہے،
جس کو آپ چھو نہیں سکتے، جس کو آپ چکھ نہیں سکتے، جس کو آپ سونگھ نہیں سکتے، وہ باطنی نعمت کیا ہے؟ وہ باطنی نعمت معرفت الہی ہے، اللہ کی معرفت جو دل سے دل میں آتی ہے، وہ ایمان کی توفیق ہے جو دل سے دل میں آتی ہے، وہ علم ہے جو دل سے دل میں آتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کا انعام دیکھیے کہ چراغ کو چراغ سے جلایا گیا، لیکن پہلے چراغ میں کوئی کمی نہیں آئی، 100 چراغ جل گئے۔ اسی طریقے سے ایمانی حرارت ایک قلب سے دوسرے قلب میں منتقل ہوئی، اس کا ایمان جاگ گیا اور اس کا ایمان بھی درخشاں ہو گیا۔ علم، ایک استاد نے 100 طالبوں کو پڑھایا، 800 طالبوں کو پڑھایا، 900 1000 طالبوں کو پڑھایا، ان کے اندر علم کی روشنی پیدا ہوئی اور استاد کے علم کی روشنی دو آتشا ہو گئی، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی۔ یہ باطنی نعمتیں، تزکیہ، اچھی چیزوں کے احساسات، تواضع کا پیدا ہو جانا، عاجزی کا پیدا ہو جانا، حلم کا پیدا ہو جانا، خشیت الہی کا پیدا ہو جانا، رجا من اللہ کا پیدا ہو جانا، امید، اللہ سے امید کا پیدا ہو جانا، خوشی، غمی، راحت، سکون، اطمینان، یہ ساری باطنی نعمتیں۔ برائیاں، تکبر، حسد، کینہ، بغض، ریاکاری، یہ سب باطنی بیماریاں ہیں۔ تو ان دو نعمتوں کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ یہ نعمتیں ملی کس کے صدقے میں، یعنی جتنی آپ اس وقت جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مسجد کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ یہ صحن جو کھڈا تھا اور کیکر کے درخت تھے، استاد پڑھاتے تھے تو چینٹیں گرا کرتے تھے، اور اب یہ ایک عالمگیر یونیورسٹی ہے، ایک عالمگیر ادارہ ہے، یہ اس کا ارتقاء ہے، اور اس کے نتائج، یہ نتائج جو ہے سارے عالم محسوس کر رہا ہے، امام کی شکل میں، مؤذن کی شکل میں، محدث کی شکل میں، فقیہ کی شکل میں، مفسر کی شکل میں، صرفی کی شکل میں، نحوی کی شکل میں، لغوی کی شکل میں، یہ سارا عالم محسوس کر رہا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے دعوت تبلیغ کے اندر جو حصہ ڈلتا ہے، فضلائے جامعہ سب سے زیادہ مقدار ان کی ہوتی ہے جو سال کی جماعت میں نکلتے ہیں۔ پھر زلزلہ آئے تو صف اول کے اندر ہراول دستے کے اندر ہمارے جامعہ کی خدمات نظر آتی۔ ابھی سیلاب آیا تو اس سیلاب کے اندر اکابرین، محدثین، وہ اپنے ہاتھ سے آپ کی تبرعات کو، آپ کے صدقات و خیرات کو اپنی نگرانی کے اندر اپنے ہاتھ سے مشکل گزار راستوں میں گزر کر یتیموں، بیواؤں اور مستحقین تک پہنچا رہے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ پھر مسجد کے اندر آپ اس سکون اطمینان سے کہ صاف ستھری مسجد، پنکھوں کی موجودگی، آواز ہر کونے میں آ رہی ہے، وضو خانے میں پانی موجود ہے، وضو خانے کا ایک معیار ہے، مسجد کا ایک معیار ہے اور اس کے انتظامات ہیں، یہ خود ایک نعمت ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں مثال دے کر کہ یہ ساری نعمتیں کس وجہ سے ہیں، یہ اس بات پہ آپ توجہ دیجئے گا، اس بات کو آپ فوکس کیجئے گا۔ دنیا کے اندر باوجود کفر کی کثرت سے، باوجود اس الحاد کی کثرت سے، باوجود اللہ کی بغاوت کے، باوجود اللہ کی معصیت، عریانی، فحاشی اور بے غیرتی کے، اللہ رب العالمین عمومی عذاب لے کے نہیں آ رہے۔ یہ کس کی نعمت ہے؟ سوچئے ذرا سا، یہ کس کا صدقہ ہے؟
دنیا کا نظام جو ہے ایک توازن کے ساتھ چل رہا ہے. صبح اپنے وقت میں ہوتی ہے, شام اپنے وقت میں ہوتی ہے, مغرب اپنے وقت میں ہوتی ہے, بارش اپنے وقت میں ہوتی ہے, ہوائیں اپنے وقت میں چلتی ہیں, دریا اپنی ردم میں چل رہے ہیں, آبشاریں اپنی ردم میں آبشار شلال بہ رہی ہیں اور چشمے بہا رہی ہیں. یہ ساری نعمتیں, پہاڑ اپنی جگہ ساکن ہیں. پہاڑ نے ذرا سی حرکت کی تو بستیوں کی بستیاں اجڑ گئی. یہ پہاڑ اپنی جگہ ساکت ہے. والجبال ارساہا, یہ کس کے صدقے میں ہے؟ حتیٰ کہ آپ صرف اس بات پہ غور کر لیجئے, صرف اس بات پر کہ زمین اور آسمان کے درمیان اتنی مضبوط ہوا کا ایک, یوں سمجھیے کہ ہوا کا ایک لہر ہے, ایک لیر ہے. اس ہوا کی لیر کو اگر اللہ رب العالمین زمین پہ چھوڑ دیں, قسم خدا کی پہاڑ بھی اپنی زمین پر نہیں کھڑے رہ سکیں. اور اس کے درمیان انسان سانس لے رہا ہے, انسان جی رہا ہے. وہ ہوا نیچے نہیں آ رہی جس ہوا کے نتیجے کے اندر زمین کے اوپر کوئی چیز باقی نہ رہ سکے. اتنی پاورفل ہوا اس وقت جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان موجود ہے. یہ کس کے صدقے میں ہے؟ تو پھر آپ کو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی وہ روایت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ معنی کے اعتبار سے وہ روایت صحیح ہے, اس کی سند پہ ہو سکتا ہے کلام ہو, لیکن معنی کے اعتبار سے مسلم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو آدم علیہ السلام اٹھے, اور اٹھنے کے بعد انہوں نے پہلا منظر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے کہا یہ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے, آخری پیغمبر ہوں گے. اگر ان کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو نہ دنیا بناتا نہ تم کو پیدا کرتا. اب آپ سوچئے, یہ دنیا کی ساری رعنائیاں, ساری نعمتیں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, حتیٰ کہ ہم کو ایمان بھی ملا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, دنیا کے اندر سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ بھی ہم کو ملا ہے تو محمد ربی کے صدقے میں ملا ہے, اور جنت بھی ہم کو ملے گی تو محمد ربی کے صدقے میں ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم, اور جہنم سے پناہ بھی ملے گی تو محمد ربی کے صدقے میں ملے گی. جامع کوثر بھی نصیب ہوگا تو محمد ربی کے صدقے میں ہوگا. شفاعت کبریٰ بھی ملے گی تو وہ محمد ربی کو ملے گی. تو میرے عزیزو, ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے. کتنا محترم مہینہ ہے, کتنا معزز مہینہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے انا رحمت مہدات, میں اللہ کی ایک ایسی رحمت ہوں جو تمہیں بطور ہدیے کے عطا کی گئی. حتیٰ کہ جانوروں کی نقل و حرکت, آپ کیا سمجھتے, شیر نہیں ہے, چیتے نہیں ہیں, سانپ نہیں ہے, بچھو نہیں ہے, جنات نہیں ہے, شیاطین نہیں ہے, ہر چیز اپنی جگہ پر توازن سے کام کر رہی ہے. آپ نہیں دیکھ رہے کہ انسانی بستی کے اندر شیروں نے حملہ کر دیا, انسانی بستی کے اندر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا. یہ اللہ رب العالمین نظام چلا رہے ہیں محمد ربی کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے عزیزوں, محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں انا سید ولد آدم, کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. وَأَنَا صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ, اور حشر کے میدان میں اللہ کی حمد و ستائش کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. وَآدَمُ وَمَن بَعْدَهُ تَحْتَ لِوَائِي, میں اور آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد یہ ساری کی ساری کے میرے جھنڈے تلے ہوگی.
آپ سوچئے کہ ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہے، اور میرے پیارے نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہمارے اس کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں امتی امتی، ہاں میری امت کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا اول شافع وانا اول مشفع، سب سے پہلے حشر کے میدان میں جب سب کانپ رہے ہوں گے اور کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی منہ سے آواز نکالنے کی، اور کوئی پسینے کے اندر غرق ہوگا، گھٹنوں گھٹنوں، کوئی کمر کمر، کوئی سینے سینے، کوئی کندھے کندھے، کوئی سر تا پا غرق ہوگا، اور سب سے پہلے سفارش کا حق جو دیا جائے گا مجھے دیا جائے گا، اور سب سے پہلے جس کی سفارش قبول کی جائے گی وہ میں ہوں گا۔ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو، دنیا کا جب عاشق ہوتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے معشوق کی ایک ایک ادا کی نقل کرتا ہے، اور معشوق جہاں سے گزرتا ہے اس گزرنے کی جگہ پر وہ ایک ایسا احساس اپنے اندر پاتا ہے، وہ بار بار وہاں سے گزرتا ہے۔ جیسے ہم اللہ کے عاشق ہیں، جب بیت اللہ جاتے ہیں تو بار بار بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، کبھی غلاف کعبہ سے کبھی غلاف کعبہ سے چپٹ جاتے، کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، کبھی زمزم پی کر ہم اپنے آتش جو محبت کا آتش شعلے جوالہ بن چکا اس کو ٹھنڈا کر، کبھی ہم سعی کر رہے ہوتے صفا اللہ کے عشق میں، کبھی ہم مینا چلے جاتے ہیں بے آب و گیا میدان کے، کبھی عرفات چلے جاتے ہیں، کبھی مزدلفہ چلے جاتے ہیں، کبھی جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں، یہ اللہ کے عشق میں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، اللہ کی محبت کا عالم تو یہ ہے، بار بار مڑ مڑ کے بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ان سے سرگوشی کریں، ان سے بات چیت کریں، اور یہ تو معرفت الہی اور عشق رسول ہے۔ لیکن دنیا کا عاشق، اس کا حال کیا ہے کہ جب وہ مجنو اپنے لیلا کے کھنڈرات سے گزرتا ہے تو کہتا ہے وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى الدِّيَارِ دِيَارِ لَيْلَا أُقَبِّلُ ذَا الْجِدَارَ وَذَا الْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفْنَ قَلْبِي وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ میں لیلا کے کھنڈرات سے گزرا ہوں، میں کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں، میں کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں۔ ارے دیکھنے والوں بیوقوف، تم یہ مت سمجھو کہ مجھے در و دیوار سے محبت ہے، مجھے تو اس ذات سے محبت ہے جو اس گھر میں رہ کے گئی۔ تو بیت اللہ کو تو انبیاء نے چوما ہے، رسول اللہ نے چوما ہے۔ تو میرے عزیزوں، رسول اللہ کی شان جب اتنی عظیم ہے تو اس عظیم الشان پروردگار کے عظیم الشان پیغمبر کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ نمبر 1 تقاضا عظمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں ہو، محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ تیسرا مطالبہ ہے اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تحسر رسول وانت تظہر حبہ، تم رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ تم دیکھو تمہاری معاشرتی زندگی رسول کے مطابق ہے یا نہیں، تمہارے معاملات رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں، تمہارے اخلاق رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں، تمہاری عبادات
نماز رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں، تمہاری خوشی اور غمی رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں، تم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ حتیٰ کہ اللہ نے تو یہاں تک اعلان کر دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی دلیل یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی اور ہفتے کے 7 دن اور سال کے 365 دن ہم کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ ولایت کے لیے لوگ کہتے ہیں ولایت حاصل کرنی ہے، ولایت حاصل کرنی ہے، ارے اللہ کے بندو نبی کی نقالی کر لو، ولایت کل مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ فرما رہے ہیں من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا ومن اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، جو میرے پاس پہیا چل کے آتا میں اٹھا کے اس کو منزل تک پہنچا دیتا۔ تو لوگ رسول اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، رسول اللہ کو چھوڑ کر عشق رسول کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، عشق رسول یہ ہے کہ سر تا پا ہم نبی کی نقالی کرنے لگے۔ یا رب تیرے محبوب کی مشابہت لے کے آیا ہوں، شباہت لے کے آیا ہوں، اس کو تو حقیقت کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں، صورت لے کے آ جاؤ تو بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اور پھر اس سے بڑی کیا بات ہے؟ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تعصر رسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع، کہ قسم خدا کی یہ افعال کی دنیا کے اندر، پریکٹیکل دنیا کے اندر یہ اچھمبے کی بات ہے کہ محبت کا دعویٰ کرو اور ان کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ لو کان حبک صادقا لاطعتہ، اگر تم اپنے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو یاد رکھو تم اپنے نبی کی اطاعت کرو گے۔ کیوں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، اس سے کہ جو آدمی محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی نقالی کرتا ہے۔ اور پھر آخر کے اندر میں یہ بشارت سنا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے۔ ومن اطاعنی، اب یہ جملہ اگر کوئی عاشق سنے تو پاگل ہو جائے، جیسے صحابہ نے جب سنا کہ المرء مع من احب، کہ صحابہ فرماتے ہیں اس دن ہم اتنا خوش ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا کل جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ ہم کو اتنی خوشی حاصل ہوئی جتنی خوشی پہلے کبھی حاصل ہوئی۔ اب یہ اگلا جملہ سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اطاعنی قد کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ نبی کا ساتھ مل جائے تو کوئی پریشانی کی بات ہے؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ تو میرے عزیزو، ربیع الاول کا ہم سے مطالبہ ہے۔ ربیع الاول کا مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے یہ نبی کی جوتیوں کے صدقے میں، قسم خدا کی میں منبر رسول میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ دنیا اگر توازن کے ساتھ چل رہی ہے تو یہ نبی کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب نہیں دیں گے جب تک نبی تمہارے درمیان موجود ہے، اور جب نبی پردہ فرما جائے تو اللہ تم کو عذاب نہیں دیں گے جب تک تم استغفار کرتے رہو۔ تو ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ ہم نبی کی اطاعت کریں گے، نبی کی محبت پیدا کریں گے، اور نبی کی محبت پیدا کرنے کے لیے کم سے کم ایک مرتبہ ہم سیرت الرسول کا پورا مطالعہ کریں گے۔ مولانا ادریس صاحب کی سیرت الرسول ہے، آپ پڑھیے، اگر آپ کے دل میں عشق رسول معزز نہ ہو جائے تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے ایسی رہنمائی کیوں۔
تو ہر شخص یہ ارادہ کر لے کہ اپنے محبوب پروردگار کے محبوب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول ایک دفعہ ہم پوری پڑھیں گے. اللہ کے فضل سے جامعہ کے سامنے بے شمار کتب خانے، ہر کتب خانے کے اندر سیرت الرسول مولانا ادریس صاحب کی مل جائے گی. وہ آپ خریدیجئے اور خریدنے کے بعد اپنے گھر میں اس کی تعلیم کروائیے. 3 صفحے 4 صفحے 5 صفحے روزانہ ایک وقت مقرر کر لیجیے، پڑھ کے سنائیے، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے نبی تھے کیا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک سیرت رسول نہیں پڑھی ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ کس کس نے سیرت رسول کا پورا مطالعہ کیا ہے. ہو سکتا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن میرے عزیزوں، نبی سے محبت ہو اور نبی کے تعارف نہ ہو، نبی سے محبت ہو نبی کے اخلاق پتہ نہ ہو، نبی سے محبت ہو نبی کا کردار پتہ نہ ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ ہو نبی کا گفتار پتہ نہ ہو، نبی سے محبت ہو نبی کی معاشرت پتہ نہ ہو، نبی سے محبت ہو نبی کے معاملات پتہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ضرور بھی ضرور اس کا اہتمام کر لیجیے. اور دوسری کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، حضرت ڈاکٹر طلحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ بزرگ ہیں جو مولانا اشرفی تحریر رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ ہیں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کو جمع کیا ہے اسوہ رسول اکرم کے نام سے. وہ اردو کے اندر ہے، وہ کتاب خرید لیجئے. اور اگلے ربیع الاول تک آنے تک کم سے کم 4/4 نبی کی زندگی ہماری زندگی میں آ جائے، کم سے کم، ورنہ تو 100% آ جائے، لیکن کمپرومائز کر لیں کم سے کم، تاکہ ہم اللہ کو یہ تو کہہ سکیں کہ اے اللہ، ہم نبی کے طریقے پہ چلنے کی کوشش شروع کر دی تھی، منزل تک آپ پہنچا دیجیے. اور استغفار، جو حالات آتے ہیں، حوادث آتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے. میرے عزیزوں، جو پتھروں کی تعداد دیکھی گئی ہے اور جو ان کا سائز دیکھا گیا ہے، اس مسجد سے بڑے بڑے پتھر، کون سی طاقت تھی جو اس بستی پر لے کے آئی؟ میرے عزیزوں، یہ وارننگ ہے. اور سب لوگ ارادہ کر لیں کہ ہم روزانہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.